السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعات، عقیدۃ الطحاویہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں ہر خیر و شر یعنی ہر طرح کی برائی و بھلائی اللہ رب العالمین کے اجازت سے ہی وجود میں آتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہر طرح کی تشبیہ سے پاک ہے۔ انہی چیزوں کو انشاءاللہ ہم دلائل کی روشنی میں جانیں گے۔ معزز سامعات، امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لا یفنی ولا یبید، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نہ فنا ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی اس کائنات میں موجود ساری چیزیں فنا ہو کر رہے گی، باقی رہنے والا صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے جو جلال اور اکرام والی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین اسی نقطہ کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88، کہ کائنات میں موجود ساری چیزیں ختم ہو کر رہے گی، صرف اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ وجہ کا ترجمہ ذات کا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تمام اسماء و صفات کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، کسی قسم کی تعویل، تحریف، تغییر نہیں کرتے۔ مختصر یہ ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی مخلوق کو فنا کرنے والا ہے، خود فنا ہونے والا نہیں ہے، ہلاک کرنے والا ہے، ہلاک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی قائم ہے اور وہی اخیر ہے۔ آگے مؤلف بیان کرتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، یعنی اس جہاں میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین کامل ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے ہر مشیت، ارادہ کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کر کے ہی رہتا ہے، گرچہ پوری کائنات اسے ناپسند کرتی ہو۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی، گرچہ پوری کائنات اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ یہ وہی ارادہ کونیہ قدریہ ہے جو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ کائنات میں ہر خیر و شر یعنی ہر طرح کی برائی و بھلائی اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی وجود میں آتی ہے۔ اس کے ارادے پر یعنی اللہ رب العالمین کے ارادے پر دنیا کی کوئی بھی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہے گا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت نہیں چاہے گا۔ اس ضمن میں قرآن و سنت کی بے شمار دلائل مل جائیں گی۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لا تبلغہ الاوہام وتدرکہ الافہام، یعنی انسانی خیالات اللہ رب العزت کی ذات تک، اللہ رب العالمین کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی ہمارے عقلی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، کہ نگاہیں اس ذات الہی تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یعنی وہ ذات اللہ رب العالمین کیا ہے؟ لوگوں کے آگے پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے، اور لوگ اللہ رب العالمین کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جان لیں کہ ہماری عقلیں یا ہماری نگاہیں اللہ رب العالمین کے ذات تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا ادراک اللہ رب العالمین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔
آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ولا یشبہ الانام، یعنی وہ مخلوق کے مشابہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال ہر طرح کی تشبیہ سے پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی ذات، اس ذات کی مثل کوئی بھی چیز نہیں۔ دوسری آگے پھر اسی آیت میں کیا ہے؟ وہ السمیع البصیر، یعنی اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الرسالۃ التدمیریہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات مخلوقات کی ہر طرح، ہر تشبیہ سے، خواہ وہ فرشتہ ہو یا آسمان ہو یا زمین ہو یا ہوا ہو یا پانی ہو یا انسان کے بدن کے تمام تر تشبیہات سے پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سبحان اللہ عما یصفون، سورہ صافات آیت نمبر 159۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ انسان کے مشابہ ہے، یا پھر اللہ رب العالمین فرشتے کی مشابہ ہے۔ جیسے کہ ہم ایک قرآن آیت ابھی بیان کیے ہیں جو کہ سورہ شعراء کی تھی کہ وہ ہوا السمیع البصیر، یعنی اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کان بھی ہیں اور آنکھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کتنے کان ہیں، کتنا بڑا ہے؟ اب اللہ رب العالمین کا آنکھ انسان کے آنکھ کے مثل ہے، ایسا کہنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حی لا یموت قیوم لا ینام، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نیند نہیں آئے گی۔ حی اور قیوم اللہ کے پیارے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت کی ذات کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ اللہ رب العزت مخلوقات کے حفاظت سے تھکتا بھی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خالق بلا حاجت رازق بلا موؤونۃ، وہ سارے کائنات کا خالق ہے حالانکہ اسے کوئی حاجت نہیں، وہ سب کا رازق ہے، بغیر تکلیف کے سب کو رزق دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا کو میں ہر طرح کی چوپایا انسان، ہر طرح کی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین بنی نوع انسان کو کسی ضرورت کے تحت پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی تقویت کے لیے پیدا کیا، اور نہ ہی اپنی کثرت و زیادتی بتانے کے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین بنی نوع انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ دلیل سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف انسان کو اپنے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، رزق میں ہر طرح کی کمی و بیشی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک کہ وہی اللہ رزق دینے والا جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ دوسری دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اے لوگو تم سبھی محتاج ہو اور اللہ مالدار اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی محتاجگی کو بتلایا ہے۔
سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر موجود جو بھی چوپائے ہیں سبھی کو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ سبھی کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کرتی ہوں اور الہ العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے طرز پر اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔